کچھ افراد ہیں, کچھ ڈائبیٹک ہیں جن کو وہ ہے بی پی کے ایشوز ہیں, تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈائبیٹک پیشنٹس کو میٹھے سے اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ ان کا گلوکوز لیول نارمل رہے. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جیسے کھجور, اگر افطار کے ٹائم پہ کھجور لیتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ بالکل ون ڈیٹ اے ڈے ان کے لیے کافی ہوگی, کیونکہ ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے تو ایک دم سے گلوکوز لیول کو ہم نے ڈسٹرب نہیں کرنا. جب ایمٹی اسٹمک باڈی کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے افطار کے ٹائم پہ, تب ایک ڈائبٹک پیشنٹ کھجور لے لے تو اس کے لیے سچویشن تھوڑی ورس ہو سکتی ہے. اس کی نسبت اگر وہ میٹھا لینا چاہ رہے ہیں تو وہ فروٹ چاٹ لے سکتے ہیں, یا وہ اگر کچھ کھا رہے ہیں اس میں میٹھا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اسٹیویا نیچرل سویٹنرز کی طرف موو کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے کہ کیفین والے مشروبات ہیں استعمال کرتے ہیں سب, تو کیا واقعی اس سے جو توانائی کم ہوتی ہے؟ کیفین والے مشروبات لائک چائے ہو گئی, کافی ہو گئی, اس سے توانائی کم ہوتی ہے؟ جی بیسیکلی جب ہم چائے پیتے ہیں یا کوئی بھی انسان جب چائے پیتا ہے اس پہ کیفین کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کیفین سے ہماری باڈی میں ڈی ہائیڈریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور جب ایک دفعہ پانی کی کمی ہو جائے تو ہماری بلڈ میں آکسیجن ڈیفیشنسی بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب آکسیجن ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے اندر انرجی کی کمی, ہمارے لیے موو کرنا اتنا زیادہ, لیزینس کافی فیل ہوتی ہے, تھکاوٹ کافی زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو کیفین کی وجہ سے ہم ڈی ہائیڈریشن کے لیول تک پہنچ سکتے ہیں. اور اگر کسی نے چائے لینی ہے, یا مطلب جیسے کہ پاکستانیوں کو کافی عادت ہے چائے کی, اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں. کافی پینے سے آپ ایکٹیو رہتے ہیں؟ ایکٹیو تو رہتے ہیں لیکن اپ ٹو اے سرٹن لمٹ نا. ایک دن میں 1 سے 2 کپ سے زیادہ چائے یا کافی ریکمینڈ نہیں کی جاتی. اس کے لیے بھی اگر بلیک کافی لی جائے تو وہ بہت بہتر ہے. اور اگر آپ نے چائے لینی ہی ہے تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم 1 سے 2 چھوٹی الائچی, جب ہم کہوہ بوائل کر رہے ہیں چائے کے لیے, تو ہم اس میں 1 سے 2 چھوٹی الائچی ڈال لیں. اس میں کچھ ایسے نیوٹرینٹس موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ جلدی پیاس نہیں لگتی اور ہماری باڈی ہائیڈریٹڈ رہتی ہے. بالکل. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں رمضان میں کانسٹیپیشن کے بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس کے لیے یہ ہے کہ ہم پانی کو بوائل کر کے اس کے اندر ایک دال چینی ڈال سکتے ہیں. دال چینی کے ساتھ اس میں تھوڑا سا لیمن اسکویز کر کے ڈالیں. اس کو ہم ایمٹی اسٹمک لیں بالکل بوائلنگ ٹیمپریچر میں پانی کو, وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. اس کے بعد جب ہم سحری کرنے لگے ہاف آور کے, مطلب اس پانی کے بعد ہاف آور بریک لینا ہے. ہاف آور کے بریک کے بعد آپ یوگرٹ لیں. یوگرٹ میں آپ چھلکا ڈال سکتے ہیں. 1 چمچ چھلکے سے زیادہ بہت زیادہ ہو جائے گا, 1/2 to 1 اسپون سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے آپ یہ ہے کہ آپ کی فائبر کی کوانٹٹی اچھی مل جاتی ہے. اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں, مطلب کچھ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں نا یوگرٹ اور چھلکے کا کمبینیشن, اس کے لیے پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم چیا سیڈس یا بیزل سیڈس لے سکتے ہیں. اس میں فائبر کی اچھی کوانٹٹی ہے, تو اس سے ہماری گٹ ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے اور ڈائجسٹیو ایشو جیسے کانسٹیپیشن ہو گئی یا کسی بھی اس قسم کا ایشو نہیں ہوگا. اچھا, رمضان میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں ڈائٹ پلان کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, خاص طور پر ہمیں ایکسرسائز, ہمیں اس کے لیے کتنا ٹائم درکار ہونا چاہیے اور کتنا ٹائم ہمیں کرنا چاہیے؟ رمضان میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, یا کچھ لوگوں کو جم کی بہت عادت ہوتی ہے, ان کا ٹائم نہیں گزرتا جم کے بغیر, تو رمضان کے ٹائم پہ انہیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے, یا وہ لائٹ ایکسرسائز کریں. یا ریکمینڈ تو یہ کیا جاتا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں بالکل ایکسرسائز تو بالکل نہ کریں, کیونکہ اس سے آپ کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے, واٹر لیول ڈرین ہو سکتا ہے, آپ کا ایکسرشن ہو سکتی ہے, آپ کا شوگر لیول ڈاؤن ہو سکتا ہے, کیونکہ باڈی نے جتنی ڈائٹ لی ہے وہ اگر آپ ایکسرسائز میں لگا دیں گے تو ڈیلی روٹین, ڈیلی چورس جو ہوں گے, جو آپ کے کام ہوں گے روزمرہ کے, وہ اس میں مشکلات ہوں گی. پھر آپ کو ویکنیس کا سامنا کرنا پڑے گا, پھر آپ کو ہیڈیک ہوگی, ڈیزینس ہوگی, چکر آئیں گے, طبیعت خراب ہوگی. اس لیے مشورہ تو یہی دیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ یا تو ایکسرسائز نہ کریں, یا بہت کم آپ لائٹ واک کر سکتے ہیں. 20 منٹس بھی مطلب میں ریکمینڈ کروں گی کہ کافی ہے. اگر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو ہاں آپ افطار کے بعد ضرور کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی آپ کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے زیادہ نہیں مطلب ریکمینڈ کی جاتی. آپ جم کرنا چاہ رہے ہیں 40 to 60 منٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں باڈی پہلے ہی ایک فیز سے گزر رہی ہے, اس کو مطلب بریک لے رہی ہے. شوگر اسپائکس آ رہے ہیں, کبھی شوگر زیادہ ہو رہی ہے, کبھی ڈاؤن ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے طبیعت اپسیٹ ہو سکتی ہے. ڈی ہائیڈریشن اور مزید کسی بھی مشکلات سے بچنے کے لیے, ویکنیس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں یا تو اگر آپ روٹین رکھنا چاہتے ہیں کچھ, تو صرف واک کریں, وہ بھی آفٹر افطار 40 منٹ واک کافی ہے. اور اگر جم کرنی ہے وہ بھی 40 منٹس یا اس سے کم رکھیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے.